بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ کی دو قسمیں ہم نے بیان کی کہ لفظ ایک مفرد ہے اور ایک مرکب ہے۔ پھر مفرد کی تین قسمیں ہم نے بیان کی کہ ایک اسم، فعل اور حرف ہے، اور اس مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر مرکب ابھی مرکب کی تعریف ہم نے کی کہ مرکب کس کو کہتے ہیں، مرکب کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس میں سے جملہ خبریہ کون سا ہے، جملہ انشائیہ کون سا ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے، یعنی غلام یہ مفرد ہے، زید یہ مفرد ہے، ضرب یہ مفرد ہے، اور یہ قلم یہ مفرد ہے، صبورہ یہ مفرد ہے۔ یہ سارے مفرد الفاظ ہے، لیکن اگر اس کو اور اس کو ہم ملا لیں، یا اس کو اور اس کو ہم ملا لیں، یا اس کو اور اس کو ہم ملا لیں، یا اس کے ساتھ صبورہ بیضاء اس کے ساتھ ہم یہ لگا لیں، یا ہم یہ کہیں کہ قلم زید یا غلام زید یا قلم زید یا ضرب الغلام، یا اسے ہٹ کر ہم یہ کہیں کہ ضرب زید، اور یا کہیں کہ اضرب، یا ما ضرب زید، یا لا تضرب، یا کہے کہ زید قائم۔ یہ مثالیں آپ ذہن میں یاد رکھیے کہ یہ سارے جو ہے یہ مفرد ہے، 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 اور الگ الگ جو ہے یہ مفرد ہے، لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح مرکب بن گیا۔ زید یہ مفرد ہے اور قائم یہ مفرد ہے۔ تو مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے۔ دو کلمے تو یہ ہے اور تین کلمے یہ ہے کہ قلم غلام زید، زید کی غلام کی قلم کا قلم۔ تو یہ ہے یہ دو یا دو سے زیادہ کلمے کو جوڑ کر بنایا جائے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے مرکب مفید، یعنی مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب مفید اور ایک ہے مرکب غیر مفید۔ تو ابھی مرکب مفید جو پہلی قسم ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ مرکب مفید کس کو کہتے ہیں۔ مرکب مفید اس کو کہتے ہیں کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے، یعنی میں کسی کو بات کر رہا ہوں اور میں خاموش ہو جاؤں، مثلا میں کہوں کہ زید کا غلام، اور میں نے آگے بات نہیں کی، تو یہ مرکب غیر مفید ہے۔ اور اس لیے کہ غلام و زید کے کہنے سے جو مخاطب ہے، جو سننے والا ہے، اس کو پوری خبر معلوم نہ ہوئی، یا پوری طرف معلوم نہ ہوئی کہ زید کا غلام جو ہے وہ کالا ہے، سفید ہے، گیا ہے یا آیا ہے یا مر گیا یا بیچ دیا، یا وہ کس حال میں ہے، وہ بیان نہیں گیا، بس صرف غلام و زید۔ تو اس سے جو سننے والا ہے اس کو پورا فائدہ معلوم نہیں ہوا، اس کو پورا فائدہ نہیں ملا، تو اس وجہ سے اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ زید کا غلام آیا، زید کا غلام کالا ہے، زید گیا، تو یہ سارے جو ہے یہ اس لیے کہ جب میں خاموش ہو گیا تو سننے والے کو پوری خبر معلوم ہوئی، کہ زید کے بارے میں پوری معلومات ہوئی کہ زید کیا ہے، کہ زید کالا ہے، سفید ہے، بیچ دیا، آ گیا، سو گیا۔ تو اگر جب کہنے والے بات کہہ چکے، بات کرنے والے نے بات ختم کر دی، اور سننے والے کو گزشتہ واقعہ یا آنے والے واقعہ یا موجودہ واقعہ کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو جائے،
تو واقعے کی خبر یہ جملہ خبریہ، اور کسی بات کی طلب تو جملہ انشائیہ۔ لیکن اگر خبر طلب معلوم نہ ہو تو وہ مرکب غیر مفید ہے، اس کے بارے میں آگے سبق آ رہا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو ابھی غلام زیدن، اس سے میں جب کہوں کہ قلم غلام زیدن، زید کے غلام کا قلم، تو سننے والوں سے بھی یہ پتہ چلا کہ قلم غلام زید کے غلام کا قلم، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ قلم گم ہو گیا، یا اس نے خریدا، یا اس نے بیچ دیا، یا اس نے توڑ دیا، یا اس نے اس پر لکھا کیا اس کے ساتھ۔ تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوئی، بات معلوم نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید۔ اور اگر میں کہوں کہ ضرب زید نے مارا، یا زید نے نہیں مارا، یا زید کو میں نے کہہ دیا کہ مار، یا لا تضرب نہیں مار، تو اس میں طلب اور خبر معلوم ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب مفید۔ یعنی جو سننے والے اس کو پوری خبر معلوم ہو تو اس کو مفید کہتے ہیں، یا پوری طلب معلوم ہو تو اس کو خبر کہتے ہیں، اس کو مفید کہتے ہیں۔ اگر معلوم نہ ہو تو اس کو غیر مفید کہتے ہیں۔ مثلا یہ تو مفید کی تعریف ہے، تو مفید جب کہنے والی بات کہہ چکی تو سننے والے کو اس کا واقعہ یا خبر طرح معلوم، جس طرح ذهب زید، زید گیا، تو جب زید گیا تو سننے والے جب کہنے والے نے یہ کہا اور سننے والے نے سنا، تو سننے والے کو یہ پتہ چلا کہ زید نے یہ جگہ چھوڑ دی اور کسی اور جگہ چلا گیا۔ اور ایتی بالماء جب کہنے والے نے یہ بات کہہ دی تو سننے والوں کو اس بات کے بارے میں پتہ چلا کہ جو کہنے والا ہے وہ پانی طلب کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ ایتی بالماء۔ تو اس سے خبر معلوم، اس میں خبر ہے، اور اس میں انشاء، طلب کو انشائیہ کہتے ہیں۔ تو اس میں وہ زید جو ہے، پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی، اور دوسری بات سے معلوم ہو کہ کہنے والا پانی طلب کرتا ہے۔ اور یہ تو ہوگی مرکب کی دو قسمیں، مفید اور غیر مفید۔ پھر مرکب مفید کی تعریف، پھر مرکب مفید کی مثالیں۔ پھر ہم یہ کہیں گے کہ مرکب مفید جو ہے، مرکب مفید کے دو نام اور ہیں۔ مرکب مفید، اس کے دو نام اور ہیں، اس کو کلام بھی کہتے ہیں اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ آگے ہم جملے کی ہی تقسیم کرتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، یہ جملہ جو ہے یہ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید کو کلام بھی کہتے ہیں اور جملہ بھی کہتے ہیں، اور اس جملے کو یعنی مرکب مفید جو ہے یہ خبریہ بھی ہے اور انشائیہ بھی ہے، لیکن جملہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ یعنی مرکب مفید کو جملہ ہم کہہ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جملہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو جملہ خبریہ اور اس کو جملہ انشائیہ کہیں گے۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔